دلجیت دوسانجھ کی جو مووی ہے ستلج، ٹوٹل 48 گھنٹے کے بعد ہی اس کو اتار دیا گیا۔ پہلے اس کا نام تھا گلو گھارا، پھر نام رکھا پنجاب 95، پھر اس کا نام رکھا گیا ستلج۔ مقصد صرف اندرا گاندھی کا ایک ہی تھا کہ ہر اس شخص کی آواز کو دبا دیا جائے جو سکھ خالستان کی بات کرے۔ جرنیل سنگھ بھنڈراوالا گاؤں گاؤں جا کر خالستان کی تحریک کا اصل مقصد بتاتا ہے کہ اندرا گاندھی نے ایک کریکٹر پیدا کیا، کے پی سنگھ اس کا نام تھا۔ بعض لوگوں کے نظر میں وہ فرشتہ تھا اور بعض لوگوں کے نظر میں وہ گولڈن ٹیمپل مسمار کر دیا گیا، اور اس کے اندر جتنے تھے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا سمیت وہ تمام لوگ مرڈر کر دیے گئے۔ یہ جلیاں والا باغ کے بعد سب سے بڑا حادثہ تھا سکھوں کی زندگی۔ اندرا گاندھی صاحبہ کو بھی ان کے جو گارڈز تھے انہوں نے ہی مارا۔ وہ کون تھے؟ 1984 کی بات ہے کہ یہ اپنے محل سے نکلی ہے ساڑی پہن کے، گولیاں ماری ان دونوں نے۔ 3 دنوں کے اندر 10,000 سے زیادہ سکھ لوگ تھے وہ مار دیے گئے۔ دلجیت دوسانجھ کا کردار ہی کیوں اس پہ دیکھا گیا؟ ہندوستان کا جبر اور سکھ خالستان کا صبر، یہ کہانی کی بنیاد ہے جس کا نام ہے ستلج۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ستلج کیوں بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ صدیق، اور ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو قسم کی ایپیسوڈ لے کے آئے ہیں۔ اور آج ناصر ادیب صاحب ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح ینگ اور ایکٹیو جس طرح آپ کو نظر آتے ہیں مختلف پوڈ کاسٹ پہ۔ آج کا ٹاپک بڑا منفرد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دلجیت دوسانجھ کی جو مووی ہے ستلج جس کا نام ہے، 3 سال سینسر بورڈ میں رہی، 127 کٹس برداشت کیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کا نام بھی بدلنے کا کہا گیا، 2 دفعہ نام بدلا اور پھر ستلج رکھا گیا۔ ٹوٹل 48 گھنٹے کے بعد ہی وہ فلم کو جو ڈیجیٹلی انہوں نے ریلیز کی تھی اس کو اتار دیا گیا سینسر بورڈ کی جانب سے، بھارت کی جانب سے۔ اب جہاں کشمیر فائلز اور اگر آپ کریں کریلا سٹوریز جیسی موویز جو انہوں نے پبلش بھی کی، سینماز میں بھی لگائی، جو کہ باقاعدہ طور پر ایک جھوٹ کا پلندہ تھی، پروپیگنڈا بیس تھی، جس میں پاکستان کو اور مختلف اس طرح کی جو ہمارے یہاں پہ ریلیجن کو بھی اور بھی مختلف طریقے سے بھی ان لوگوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح انہوں نے ستلج میں جو اپنا سکھ برادری پہ جو مظالم ہوئے، جو ظلم ہوئے، اس کی ایک داستان، اس کی ایک حقیقت کو مٹانے کی کوشش کی۔ آج اسی کی کہانی ہم سنیں گے ناصر ادیب صاحب سے کہ سر یہ ستلج فلم کیا ہے، کس نے بنائی، اور اس میں مین کون کون سے کردار ہیں جو ہماری آڈینس کو جو ہم بتا سکیں آج کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک فلم کی بات نہیں ہے، ستلج ایک فلم نہیں ہے، ستلج ایک سوچ کا نام ہے۔ اور بیسیکلی یہ اگر غور کریں تو 47 سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے جو آج ستلج کے نام سے ریلیز ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ دریا سیلابوں سے نہیں بنتے، دریا قطرے سے بنتا ہے، آہا، خوبصورت۔ اور قطرہ آہستہ آہستہ بنتے بنتے پھر دریائے نیل میں بھی بدل جاتا ہے، دریائے سندھ بھی بن جاتا ہے، فرات بھی بن جاتا ہے، دجلہ بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو بغاوت ہے وہ اچانک شروع نہیں ہوتے، بغاوت بھی ایک قطرے سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک، وہ قطرہ دریا بنتے 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 یہ ایک صبر اور جبر کی داستان ہے۔ ایک صبر، ایک طرف صبر ہے اور ایک طرف جبر ہے۔ صبر کی انتہا ہوتی ہے، جبر کی انتہا نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہندوستان کا جبر اور سکھ خالستان کا صبر، یہ کہانی کی بنیاد ہے جس کا نام ہے ستلج۔ بالکل ٹھیک۔ یہ کہانی شروع یہاں سے نہیں ہوتی کہ 3 سال پہلے بنی اور یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ یہ کہانی مختلف ناموں سے پہلے بھی ہندوستان میں چلتی رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہانیاں کون سی تھیں۔ ٹھیک۔ 47 میں جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو سکھ کمیونٹی جو تھی اس کے بارے میں سوچا گیا، اور جیسے کشمیر کے بارے میں سوچا گیا تو کشمیر الگ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ہم الگ رہیں گے، وہ بعد کی بات ہے، انہوں نے بیچ دیا۔ سکھ کمیونٹی کے ساتھ جو وعدے کیے ہندوستان کی حکومت نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے،
اور کہا کہ ہم تم کو آزادی دیں گے، شمال میں ایک تمہاری ریاست ہوگی، تم آزادی اور خودداری سے جیو گے، ہاں صرف 3 چیزیں مرکز پاس ہوں گی، کرنسی ہوگی، مواصلات ہوگی اور دفاعی امور ہوں گے، ٹھیک جسے خارجہ پالیسی بھی کہتے ہیں۔ وہ مان گئے، ٹھیک لیکن جب تقسیم ہوئی 15 اگست کو، یہ وعدے تھے 15 اگست سے پہلے 2 دن پہلے، اور 15 اگست کو جب ہندوستان مارز وجود میں آ گیا، پاکستان مارز وجود میں آ گیا، تو ہندو کمیونٹی، ہندو جو گورنمنٹ تھی وہ اس وعدے سے مکر گئی، ہمیشہ کی طرح جس طرح مکر جاتے ہیں۔ جس طرح مکر جاتی ہے، ہوں جس طرح من مانی کرتی ہے۔ ہوں یہ پہلا قطرہ تھا بغاوت کا، جس کو سترج کے نام سے میں بعد میں لے کر آؤں گا۔ ٹھیک اب یہ چلتا رہا، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنی ایک انہوں نے قرارداد منظور کی آنند پور کے نام کے، وہ مشہور ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ سکھوں کو وہی آزادی دی جائے جس کا وعدہ تھا، ہوں اور 3 محکمے اپنے پاس رکھے جائیں۔ ٹھیک ہے لیکن کانگریس کی حکومت یہ نہ مانی، اور انہوں نے ایک سیاسی چال چلی کہ یہ پنجاب جو ہے اس کا 62% حصہ تو مغربی ہمارے پاس آ گیا، اور جی باقی ان کے پاس تھا، اس کو بھی انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ اچھا یہ دوسرا خطرہ تھا۔ ٹھیک ہے ایک ہریانہ بنا دیا، ہماچل پردیش بنا دیا، اور چندی گڑھ ہے۔ ہوں اب 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ دیکھیں، اب لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر سکتے ہیں، مختلف کمروں میں بند کر سکتے ہیں، ہاں لیکن ان کی سوچ کو ایک ہونے سے نہیں روک سکتے۔ بالکل ٹھیک کہہ وہ رہے الگ ہو کر بھی ایک ہوتے ہیں، لہٰذا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو کر بھی ایک رہے، صحیح اور وہ ہندوستان کے اندر خالصتان کی جو تحریک ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا اور پنپنا شروع ہو گئی۔ صحیح ہو گیا۔ اب جب پنپنا شروع ہو گئی تو ان کے جو قانون ہیں وہ بھی سخت ہوتے گئے۔ لیکن اس سے یہ سٹوری تو آگے سننے کے لیے آپ بھی بےتاب ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جو ہماری 90% جو فیصد ایک عوام ہے جو سبسکرائب نہیں کرتی، ہمارے چینل کو دیکھتی بھی ہے، پسند بھی کرتی ہے کانٹینٹ کو، تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی سر۔ تو انہوں نے ایک قانون بنایا جس کا نام رکھا ٹاڈا۔ اچھا، اس کے تحت انہوں نے اختیارات دیے پولیس کو، لامحدود اختیارات دے دیے، جس کے تحت وہ جس آدمی کو چاہتے تھے اٹھا لیتے تھے بغیر کوئی وجہ بتائے، پھر عرصہ دراز تک پاس رکھتے تھے، اور اینڈ یہ ہوتا تھا پھر آخر کار اس کو پولیس کے انکاؤنٹر میں ظاہر کر کے کسی نامعلوم مقام پر لاش جو ہے پھینک دی جاتی تھی، اور پھر اس لاش کو جلا دیا جاتا تھا۔ ٹھیک، یہ سلسلہ مطلب کھلم کھلا ظلم، یہ کھلم کھلا ظلم ہو رہا تھا۔ کھلم کھلا جو ظلم تھا، یہ ہندوستان میں پہلی بار نہیں ہوا۔ یہ کردے بڑی لمبی داستان ہے۔ آپ دیکھیں، اپنی جب بات آتی ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، دوسروں کو بدنام کرنے، کبھی دھرندر بناتا ہے، کبھی کیرالہ کی سٹوری چلتی ہے، کبھی کشمیر فائل چلتی ہے۔ ہاں وہ چلتی ہے کیونکہ وہ ان کی پالیسی کے مطابق ہوتی ہے۔ اپنے گھناؤنے چہرے کو چھپا کر دوسرے لوگوں کو بدنام کر کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ مین پالیسی ٹارگٹ ان کا پاکستان ہی ہوتا ہے۔ پاکستان ہی ہوتا ہے، وہ کسی طرف سے بھی آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک پاکستان کو ہضم نہیں کر سکے۔ یہ وہ کڑوا سچ ہے جو ان کو ہضم کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں ان کا ذائقہ نہیں بدلا جاتا، وہ اسی حال میں کھانے پڑتے ہیں، اور پاکستان وہ ایک ایسا پھل ہے جس کو اسی صورت میں ان کو ہضم کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو انشاءاللہ۔ جس وقت اس تحریک کو انہوں نے اور بڑھتے آگے دیکھا، تو پھر ایک شخص اٹھا جس نے سوچا کہ ہندوستان کے اندر خالصتان کی تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں اپنے سٹائل کو بدلنا ہوگا۔ اچھا، یہ آتا ہے ایک کریکٹر جس کا نام تھا سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ آتا ہے اور وہ آ کر گاؤں گاؤں جا کر خالصتان کی تحریک کا اصل مقصد بتاتا ہے کہ سکھوں کو کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنا حق لینا چاہیے، کیسے ہمیں اپنی سوچ کو آگے بڑھانا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تاکہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ہمارے حقوق کو تسلیم کر لے۔ بالکل ٹھیک۔ وہ اب ساتھ ساتھ یہ چل رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت تھی، اور اندرا گاندھی اپنے حساب سے چل رہی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا اس نے ایک کریکٹر پیدا کیا سکھوں کے اندر، اور سکھ ہی تھا، کے پی سنگھ اس کا نام تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 2 چہرے تھے، اس کے 2 کردار تھے۔ بعض لوگوں کے نظر میں وہ فرشتہ تھا، اور بعض لوگوں کے نظر میں وہ تھا۔ اچھا، اس کو لامحدود اختیارات دے کر پنجاب بھیجا گیا، اور اس کا مقصد صرف اندرا گاندھی کا ایک ہی تھا کہ ہر اس شخص کی آواز کو دبا دیا جائے جو سکھ خالصتان کی بات کرے، جو حقوق کی بات کریں، جو حقوق کی بات کرے، جو سچ کی بات کرے۔ ٹھیک۔ لہٰذا اس آدمی نے بیسیکلی اس نے سامنے رکھا کہ میں آتنکوادیوں کو یا دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں، اور نو ڈاؤٹ کہ جو اس وقت کے دہشت گرد تھے
ان کے پاس مجھے نہیں پتا کون تھے, انہوں نے بقول ہندوستان کے کچھ لوگوں کے ان کو ختم کر دیا. اچھا, لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہا, ایک آتنکوادی کو مارا اور 2 خالستان کے سکھ مار دیے. ٹھیک, مطلب ایک وہ پرسنٹیج ریشو فکس کر لی, ریشو ایک فکس کر لی. تو اس طریقے سے دباتے دباتے اب وہ جو تیسرا قطرہ تھا وہ چنگاری بنا. اچھا, وہ جو راکھ تھی پہلے ہاں, اس میں ایک چنگاری بھڑکی, اور وہ چنگاری یہ تھی کہ کے پی سنگھ نے بے شمار نوجوانوں کو غائب کر دیا, اور ان کے شمشان گھاٹ جو تھے وہاں لاشیں جلا دی گئیں, اور ان کو لاوارث قرار دے دیا. اور لاوارث قرار دے دیا, کیوں قرار دے دیا؟ کہ یہ ظلم کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش تھی. ٹھیک, اس دوران جیسے کہ میں نے کہا کہ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا, جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک کردار اٹھا سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا, بالکل ٹھیک, اس نے اپنے لوگوں کو مسلح کیا. اس لیے کہ انہوں نے کے پی سنگھ کا سٹائل دیکھا کہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, غیر مسلح نوجوانوں کو کالج سے پکڑ کے اٹھا لیا, کھیت سے اٹھا لیا, گھر سے اٹھا لیا, ماں کے سامنے سے چھین کے لے گئے, باپ کے سامنے سے گھسیٹ کر لے گئے. تو اس نے کہا کہ ان کو مسلح ہونا چاہیے. انہوں نے مسلح کیا. اچھا, اور مسلح کر کے جس وقت مسلح کیا تو اندرا گاندھی کو پتہ چل گیا, لہٰذا اس نے ان کے خلاف ایک ایکشن لینا شروع کیا. ٹھیک, اندرا گاندھی بھی ایکٹیو ہو گئی. ایکٹیو ہو گئی. ٹھیک, جرنیل سنگھ بھنڈرا والا جو تھا اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو لیا, اور ان کے ساتھ کوئی ساتھی ہوں گے زیادہ سے زیادہ 1000 یا 2000. وہ اپنے سب سے مقدس مقام جو تھا جسے گولڈن ٹیمپل آپ کہتے ہیں, جی گولڈن ٹیمپل کی بڑی بات ہوتی ہاں ہے, جی, بالکل ٹھیک, اس کے اندر وہ محصور ہو گئے یا وہاں رہ گئے. وہاں انہوں نے بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی, لیکن اپنے آپ کو محفوظ اور غیر مسلح سمجھا کہ کوئی ہم کسی پر حملہ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اندرا گاندھی کا صبر جو تھا یا جبر جو تھا وہ برداشت نہ کر سکا کہ بھنڈرا والا جو تھا یہ پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گیا, اور وہ یہ جو سچویشن تھی پھیلنا شروع ہو گئی, یہ سوچ پھیلنا شروع ہو گئی, بڑھنا شروع ہو گئی, چنگاری بن گئی. اب اس کو پتہ چلا یہ چنگاری شعلہ بننے سے پہلے بجھا دو. اس چنگاری کو بجھانے کے لیے کہ شعلہ نہ بنے, اس نے ایکشن کر دیا اور گولڈن ٹیمپل پر اٹیک ہوا. اچھا, اب گولڈن ٹیمپل یہ ان کے لیے ایک سب سے مقدس مقام تھا, لہٰذا اس اٹیک میں وہ آگے انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا. انہوں نے کوشش کی کہ ہم, لیکن آخرکار یہ ہوا کہ وہ مسمار کر دیا گیا. اور اس کے اندر جتنے تھے جرنیل سنگھ بھنڈرا والا سمیت وہ تمام لوگ مرڈر کر دیے گئے, حتیٰ کہ لوگوں کو قطار میں کھڑا کر کے سکھوں کو ان کی پگڑیوں سے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ان کو گولیاں مار دی گئیں. اور ہندوستان کی حکومت کے مطابق تقریباً 2000 آدمی مارے گئے, جبکہ جو باہر کی رپورٹس تھی غیر ملکی ایجنسیز کی وہ یہ تھی کہ 5000 سے زیادہ سکھ جو تھے اس دن مارے گئے. یہ جلیاں والا باغ کے بعد سب سے بڑا حادثہ تھا سکھوں کی زندگی میں. سننے میں آتا ہے ناصر ادیب صاحب کہ اندرا گاندھی صاحبہ کو بھی ان کے جو گارڈز تھے انہوں نے ہی مارا, وہ کون تھے؟ میں آپ ادھر ہی آتا ہوں کہ اندرا گاندھی سکون سے تھیں, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کتنا اعتماد اور کتنا یقین ہوگا اس کو ان پر کہ اس کے جو ذاتی باڈی گارڈ تھے ان میں 2 سکھ تھے, اور ان دونوں پر سب سے زیادہ اس کا اعتماد تھا. ٹھیک, سنت سنگھ اور بینت سنگھ. اچھا, اب یہ دونوں اس کے ساتھ تھے. اب 1984 کی بات ہے, کہ صبح کی ڈیٹ تو مجھے یاد نہیں, یہ اپنے محل سے نکلی ہے. اچھا, ساڑی پہن کے, اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہے. اچھا, جہاں یہ مرڈر ہوئی وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہے. وہ کب کی بات ہے؟ یہ 88 میں گیا تھا تو میں نے دیکھی تھی. اور جب میں درمیدر کی کہانی لکھنے گیا تو میں اسپیشل گیا وہاں, انہوں نے وہاں شیشہ لگایا ہوا ہے جیسے یہ ہمارے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے, جہاں وہ گری ہے نا اس جگہ کو انہوں نے ماپ کے اس کے اوپر شیشہ لگا دیا, نیچے جگہ خالی ہے. اچھا, مطلب اس کے اندر کچھ نہیں ہے, اندر کچھ نہیں, پلیس کے اوپر انہوں نے کور کر کے شیشہ لگایا جہاں اندرا گاندھی کا قتل ہوا, جہاں اندرا گاندھی گولیاں کھانے کے بعد گری. اور وہاں اپنے محل سے وہ نکلی, اور سامنے دفتر ہے, اور فاصلہ درمیان میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 1000 گز کا یا 1500 گز کا تھا. ٹھیک, تو درمیان میں جب آئیں تو وہی 2 سکھ جو ساتھ چلتے تھے, جو گارڈ تھے, ان دونوں نے سر بیک وقت نعرہ لگا کر خالصتان کا, بھنڈرا والا کا, انہوں نے فائرنگ شروع کی ہے, اور 33 گولیاں ماری ان دونوں نے. اور اندرا گاندھی جو تھی گری, اور ایٹ دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ چنگاری جسے اس نے سمجھا تھا کہ میں نے بجھا دیا ہے, وہ شعلہ بنی. بالکل ٹھیک. اور شعلہ بنتے ہوئے انہیں سب سے پہلے جس کو جلایا وہ تھی اندرا گاندھی.
بالکل ٹھیک. اور یہ آگ جو تھی یہ جواب تھا ان شمشان گھاٹ کا جہاں لاوارث لاشیں جلائیں گی، جن کی تعداد میں آپ کو بتاؤں گا کتنی، آپ پریشان ہو جائیں گے. تو ان لاشوں کے جواب میں یہ جب چتا جلی ہاں تو اس کے جواب میں جو ہندو دھرم تھا، جو ہندو ذہن تھا، ہاں جو ہمیشہ اپنے علاوہ کسی کو تسلیم نہیں کرتا اور زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیتا بالکل ٹھیک. اور دینا بھی نہیں چاہتا اور اسے دینا پڑے گا، بالکل دینا پڑے گا. اور انہوں نے پھر ہر اس آدمی کو گلیوں میں، گھروں میں، دفتروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنا شروع کیا. ٹھیک. دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پتنی کہاں کہاں سے گئے، اور 1، 2 اور 3 دنوں کے اندر 10,000 سے زیادہ سکھ لوگ تھے وہ مار دیے گئے مزید. بالکل ٹھیک. اور یہاں تک یہ ظلم بڑا، آپ یقین کریں کہ میں جب گیا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ بعض سکھوں نے راتوں رات اپنے جو کیس تھے یا داڑھی تھی یا بال تھے وہ مونڈ دیے کہ ہم پکڑے نہ کہ جائیں، ہم ہمیں پکڑے مار نہ دیا جائے. ہمیں مار نہ دیا جائے، لیکن کوئی رحم کسی نے نہیں کھایا اور یہ لوگ جو تھے یہ مار دیے گئے. ٹھیک. ان کا اب پھر یہ خیال تھا کہ یہ جو چنگاری بھڑکی تھی، یہ جو شعلہ اب یہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا، لیکن یہ شعلہ نہیں بجھا. اس کے بعد پھر وہ کے پی سنگھ اور وہ جتنے جو تھے وہ لوگ آئے اور وہ حملہ کرتے رہے، وہ لوگوں کو اٹھاتے رہے اور جاسوسی کرتے رہے. راہ کے لوگ جو تھے وہ سامنے آ گئے، وہ بیچ میں وہ مشورہ دیتے تھے، وہ نشاندہی کرتے تھے، اور وہ جو پولیس تھی وہ اٹھا لیتی تھی اور مار دیتی تھی، مارنے کے بعد لاشیں جلا دیتی تھی. اب یہ جب ظلم انتہا کو پہنچا تو پھر ایک کردار آتا ہے جس کا نام ہے جسونت سنگھ کھالڑا. بالکل ٹھیک. جسونت سنگھ کھالڑا کا کردار کیا ہے سر؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بیسیکلی ایک انتہائی شریف انسان تھا اور یہ بینک میں ملازم تھا. اچھا. اور بینک میں ملازم تھا، اور بینک کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ جمع تفریق کرتے ہیں، ہاں. اور پیسوں کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کتنے آئے، وہ سب ڈھونڈ لیتے ہیں، حساب کتاب. یہ شخص بیسیکلی سماجی کارکن بھی تھا، اس کا مطلب شوق تھا یہ کرنے کا، لیکن سکھ تھا. ٹھیک. ایک دن اسے خیال آیا کہ یار یہ جو لوگ جن کو کہتے ہیں لاوارث لاشیں ہیں، تو وارث ان کے موجود ہیں تو وہ لاوارث کیسے ہو گئے؟ بالکل ٹھیک. وہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے ایک جملہ بولا. وہ گیا سیدھا ایک آدمی کے پاس، پولیس کے پاس. اس نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ یہ کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو آپ نے مار دی، جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ لاوارث تھے؟ کہتا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں ایک ماں کی آواز ہوں. ہوئے 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 ہوئے. اس ماں کی آواز جو اپنے بیٹے کی ہڈیاں مانگتی ہے، لاش نہیں مانگتی. پتہ تم لوگوں نے جلا دی. انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ اور باز آ جاؤ. وہ چلا گیا لیکن باز نہیں آیا. اس کو مختلف دھمکیاں ملتی رہیں اور وہ کام کرتا رہا. وہ بینکر، اس نے دیکھا کہ یہ لاشیں جو جلائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے اس کا تو ریکارڈ نہیں ہے کہ لاشوں کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن جو لکڑی لائی جاتی ہے جلانے کے لیے وہ خریدی جاتی ہے. ٹھیک. اور جو خریدی جاتی ہے اس کی رسید بھی ہوتی ہے. ہاں. لکڑیاں جل جاتی ہیں، رسید نہیں جلتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لہٰذا اس نے وہ رسیدیں اکٹھی کی کہ کتنی لکڑیاں کتنی لکڑیاں اس دوران آئیں سکھوں کو جلانے کے لیے، سکھوں کو جلانے کے لیے. ان کی رسیدیں لے کر اس نے جمع کیا اور پھر اس نے لاشوں کا حساب کیا تو پتہ کتنی لاشیں میں اکٹھی ہوئی جو جل گئیں. ناصر صاحب کتنی لاشیں تھیں؟ تقریباً 25,000 سے زیادہ لوگ جلا دیے گئے لاوارث سمجھ کر. آپ ظلم کی انتہا ہے یہ. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں. 25,000 سے زیادہ لوگ. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ہندو ان کے اپنے ہی کسی ظلم سے مرتا ہے، اور وہ جو 2 ہندو مرتے ہیں اس کے جواب میں پاکستان کو دھمکی مل جاتی ہے ہم اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اٹیک کرتے ہیں اور پھر جواب میں منہ کھکاتے ہیں اور پھر چپ کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ سلسلہ ہے انہوں نے اس طریقے سے چلایا. اب وہ آدمی 25,000 آدمیوں کا حساب لینے کے لیے اٹھا اور وہ مختلف عدالتوں میں گیا، مختلف تھانوں میں گیا، اور اس کو کسی نے نہیں سنی اور دھمکیاں ملی کہ تمہیں ختم کر دیا جائے گا اگر تم باز نہ آئے تو. صحیح. اس آدمی نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہاں میری آواز آئی، یہ دبا دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے. اس کو پتہ تھا یہ مجھے مار دیں گے. اس دوران میں آپ کو وہ بات بتانا بھول گیا، جب 84 کا واقعہ اندرا گاندھی کے بعد جب 10,000 سے قتل ہوا، اس وقت سکھوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا. اچھا. اور پھر لوگ گئے برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا
اور ٹھیک ہے، امریکہ 4 جگہوں پر. بالکل ٹھیک. سب سے زیادہ یہ کینیڈا میں گئے ہاں، اور کینیڈا بڑی کو- کمیونٹی ہے ہاں، کینیڈا کے اور اندر کینیڈا کو سکھ- انہوں نے دوسرا گھر بھی بنایا. سکھوں اور کی. آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت جو اپوزیشن کا لیڈر ہے کینیڈا کا وہ سکھ ہے. کیا اور بات یہ ہے. بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں پرائم منسٹر ہو کینیڈا کا وہ. بالکل ٹھیک. تو اتنا وہاں کیونکہ میں کینیڈا کی ہوں، میں نے دیکھا وہاں تمام ان کی وہ مواصلات جو ہے وہ سکھوں کے پاس ہے. اچھا معاشیات سکھوں کے پاس ہے. ٹھیک. اور اتنے طریقے سے مطلب وہاں کے، میں انگریز کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اتنا پرامن اور اتنا لافل آدمی ہم نے زندگی میں اپنا بھی نہیں دیکھا جتنا سکھ ہے. کیا بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنا انہوں نے کریڈٹ بھی دیا اور وہاں تک پارلیمنٹ تک پہنچایا. وہ جسونت سنگھ کھالڑا گیا اور وہ سیدھا پارلیمنٹ میں پہنچا. اچھا. اور پارلیمنٹ میں جا کر اس نے تقریر کی. اس نے ہندوستان کا اصل چہرہ دکھایا کہ ہندوستان کیا ہے، ہندو کیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ دنیا کی سب سے ظالمانہ حکومت ہے، بالکل ٹھیک. مکروہ حکومت ہے یہ. اس نام پر کہ ہم سیکولر ہیں، سب سے زیادہ مذہب کے نام پر قتل کرتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں سیکولرزم ہوتا ہے وہاں تو قتل ہی کوئی نہیں کرتا. تو کہنے لگے، اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا، اگر آپ نے ہماری آواز کو آگے نہ پہنچایا تو ہم کہیں گے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. لیکن وہاں کے پرائم منسٹر نے اس کو تسلی دی اور اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ واپس آیا تو آپ دیکھیں کہ وہ سمجھا کہ میں اب اپنی آواز، اس نے اپنا مشن مکمل کر دیا. وہ اتنا ہی کر سکتا تھا، بالکل ٹھیک کہہ اس رہے نے ہیں. کر دیا. کہ آواز ہی بلند کرنی ہوتی ہے آواز نا، اس نے ایک پہنچانی انسان تھی اور آواز عواموں تک آواز پہنچانے والی بات تو یہاں پر بھی کی جاتی ہے اور پہنچتی بھی ہے اور پھر اس پہ سنوائی بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ستلج کیوں بنی. ہاں کہ ستلج کا جسونت سے کیا تعلق ہے. ہاں جی اب دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے، ملکوں کے لیڈر ٹھیک. وہ تقریریں کرتے ہیں، ان لوگوں کی سوچ بدلتے ہیں. مجھے ووٹ دو، ہائی کو نہ دو، ہائی غلط آدمی ہے، ٹھیک ناصر ادیب کو ووٹ دو، میں صحیح آدمی ہوں. ٹھیک. وہ کس لیے کہ میں تمہارے لیے بہتری لاؤں گا، میں یوں کروں گا وہ کروں گا. بالکل ٹھیک. لیکن ہوتا کیسے ہے یا کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے. ایک چیز آتی ہے وہ فلم ہے. اچھا جی، اتنی پاورفل. اتنی پاورفل. آپ دیکھیں کہ لیڈر کی تقریر ہر آدمی نہیں سنتا، لیکن فلم ایک ایسی چیز ہے جسے ہر آدمی دیکھتا ہے. اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے ہندوستان اس میڈیا کو دھرندر بنا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی. دھرندر 1 دھرندر 2. اور میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ 1 کو بھی لے جائے گا، 2 کو بھی لے جائے گا. ناصر صاحب کب؟ اللہ نے چاہا بہت جلد انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد اپنے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی کو چلانے کے لیے کیرلا کی سٹوری بناتے ہیں، کشمیر کی فائل چلاتے ہیں، اور پھر جب ان کا چہرہ دکھانے کے لیے فلم بنتی ہے. یہ وہ سوچ تھی ستلج کی، وہ کیسے شروع ہوئی کہ وہ شخص اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر کے بعد گاڑی صاف کر رہا تھا اپنی. اچھا. بچے گلی میں کھیل رہے تھے. ٹھیک. پولیس کے لوگ آئے. اچھا. اور اس کو اٹھا کر لے گئے. پھر 27 دن پتہ نہیں چلا کہاں گیا. 27 دن کے بعد مرڈر کر کے لاش جلا دی گئی. مطلب اس کو بھی مار دیا گیا. جب اس کو مار دیا گیا تو ہندوستان کی قیادت یہ سمجھی کہ اب یہ سوچ ختم ہو گئی ہے، اب یہ سوچ نہیں ابھرے گی. پھر ایک آدمی اٹھتا ہے اور وہ 4 رائٹر ہائر کرتا ہے. اچھا. اور 4 رائٹر ہائر کرنے کے بعد جسونت سنگھ کی کہانی سامنے رکھ دیتا ہے. کیا بات اس پر فلم بنانی ہے. وہ 4 رائٹر مل کر فلم لکھتے ہیں. اب ہوتا ہے کہ وہ کردار کون کرے گا، تو وہ کردار کے لیے انتخاب ہوتا ہے دلجیت دوسان کا. اور دلجیت دوسانجھ کا کردار ہی کیوں اس پہ دیکھا گیا؟ وہ اس لیے فکس کیوں کیا گیا؟ صرف تو وہ ہیں. میں بتاتا ہوں اس کی وجہ. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ مختلف لوگ جو تھے پروگرام میں مختلف ایکٹرسوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی ریئیکشن نہیں لیتا تھا. میں نے ایک معمولی سی بات کی تو طوفان مچ گیا. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ ناصر ادیب لوگ آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں. بالکل. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں، میں اللہ معاف کرے میں تو ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن چلو مجھے بھی لوگ غور سے سنتے ہیں. کہ ایک پہلے کردار ہوا سدھو موسیٰ والا، آپ نے دیکھا ہوگا. جی بالکل. بہت بڑا سنگر. وہ کیا کرتا تھا اپنے گانوں میں پنجاب کو، سکھزم کو، اپنی سوچ کو
آگے لے جاتا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگوں نے اثر لینا شروع کیا, اس کی گانے سن کے انفلوئنس کہتے ہیں. ہاں, اس کو مرڈر کر دیا گیا. ٹھیک کہہ رہے ہیں, مار دیا گیا. ہاں, بشنوئی گینگ نے آئی تھنک اب ہاں اسی طرح اب انہوں نے انتخاب دلجیت دوساجھ کا کیوں کیا کہ وہ اس وقت سکھوں کا سب سے پاپولر انسان ہے, ہاں سب سے مہنگا ایکٹر ہے, سب سے بڑا پرفارمر ہے, سب سے بڑا سنگر ہے. ٹھیک, اس کو لیا, اور اس کا میں سلوٹ کرتا ہوں اس کے حوصلے اور داد کی کہ اس کے سامنے سدھو والا, موسیٰ والا کا بھی وہ کردار ہے, اس کے بعد جسونت سنگھ کا بھی کردار ہے, بھنڈرا والا کا بھی کردار ہے, سارے مار دیے گئے, اور اس نے اس کردار کو کرنے کی حامی بھر لی. اور وہ بھارت میں تو کوہرام مچا ہوا ہے کہ دلجیت کیوں کر رہا ہے یہ فلم. ہاں جی, اور اس کی ویڈیو اب ایک پیغام آیا جو کہ ہم کہیں گے کہ اندر چلائیے گا, جہاں پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں یا ریل میں یا ہماری جو چنک لگتا ہے, کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلم چلے گی, اگر آپ رکوا سکتے ہیں تو رکوا کے دکھائیے گا, میں اس کو چلاؤں گا. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ. ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ. ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ. تو ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کا ایک یہ اور بھی بات ہے کہ میں نہیں سمجھا کہ یہ فلم لگی تو اس نے کہا جتنی جلدی اپلوڈ کر سکتے ہو اس کو لوڈ کر لو, ڈاؤن لوڈ کر لو, کیونکہ کسی وقت بھی یہ بند ہو سکتی ہے. ہاں جی, یہ بھی بات اس نے کی. جی بالکل ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پتہ تھا, اس نے یہ انتخاب کیا اپنے مشن کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنی اس سوچ کو آگے لے جانے کے لیے. بڑی بات, یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اور اس مقام پر, جس مقام پر وہ کھڑا ہے, اس مقام پر کوئی بھی آدمی ایسا رسک نہیں لیتا, لیکن اس نے رسک لیا حق کے لیے, سچ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اس نے وہی رول کیا, وہ بینکر کا رول کیا اس نے. اور ایک سادہ سا آدمی, بیوی بچوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا آدمی, ایک نارمل سا آدمی, کوئی اس میں ہیروئزم اس طریقے کا نہیں ہے جیسے ہم عام ہیرو فلموں میں لیتے ہیں. ایک عام انسان, شریف انسان, اور جہاں کوئی ڈر ہو وہاں خوف زدہ ہو جانا, کوئی ایسی, لیکن وہ اپنی مشن میں لگا رہا. صحیح ہو گیا. اور اس نے وہ ساری لاشوں کا حساب کر کے جب سامنے رکھا, اور وہ سوچ جب آئی اور فلم ہو گئی مکمل, تو پھر سنسر بورڈ میں گئی. اور سنسر بورڈ, پہلے اس کا نام تھا گلو گھارا. ہاں جی, گلو گھارا کا مطلب یہ سکھ کو اپنے حساب سے جیسے قتل و غارت جو قتل عام جسے کہا جاتا ہے, قتل عام آپ کہہ سکتے. گلو گھارا, پھر اس کا نام وہ جب بین کی, پھر نام رکھا پنجاب 95. پنجاب 95. ہاں 95, کیونکہ یہ 6 ستمبر 95 کو اس جسونت سنگھ کا وہاں سے گرفتاری ہوئی تھی. پھر وہ پھر بین ہو گئی, تو پھر اس کا نام رکھا گیا ستلج. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کیونکہ جو جسونت سنگھ صاحب کو یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا کہ مارنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا نہیں گیا, اس کے پاؤں میں پتھر باندھ کر اس کو دریائے بیاس میں, جسے ستلج بھی کہتے ہیں, بہا دیا گیا. اور پتنی وہ پاکستان کے کس حصے میں اب اس کی لاش آئی ڈونٹ نو. تو بہرحال یہ بات بھی ہے کہ کسی جگہ پہ وہ بہا کے جب لاش اس کی بھائی نہیں, وہ ملی نہیں, لیکن ایک بات ضرور ہے, میں ایک جملہ بولوں گا, غور سے سنیے. جی پلیز. کہ ہندوستان سچ کو چھپاتا ہے, اور سچ جب سفر کرتا ہے, ہجرت کرتا ہے, تو پاکستان میں آتا ہے کہ یہاں سچ کی قدر ہے. خوبصورت بات. تو وہ اس کو بہا دیا گیا, ادھر ہی آنا چاہیے تھا. سر آئی سلوٹ یو, آلویز آئی سلوٹ یو. لیکن آج جو آپ نے جس طرح سے یہ بات اور تحریریں بتائی ہیں لوگوں کو, آڈینس کو, میں کہتا ہوں بگ فین سر. وہ ادھر ہی آیا سر. تو اب بین ہوگی فلم. بین ہونے کے بعد فلم جب ریلیز ہوئی تو 48 گھنٹے کے اندر اندر او ٹی سے ہٹا دی گئی. ہاں, اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں. لوگ اس فلم کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ جسونت سنگھ کو لوگ جانتے ہیں, اس کی سوچ کو جانتے ہیں. فلم نہیں دیکھی, جسونت کو سنا ضرور ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ فلم میں کیا تھا. جنہوں نے فلم دیکھی ہے وہ کہتے ہیں فلم تو تھا, جسونت سنگھ کیا تھا. یہ سوچ اب پیرلل چل رہی ہے, اور ہندوستان کے لوگ اب وہ طاقتیں, وہ جو خوف زدہ کر کے مودی کا جو مودی کا جو ایک مشن ہے. اب دیکھیں, حالانکہ 95 میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت پالیسی اور حکومت کانگریس کی تھی. جی, تو کانگریس کی دور کی بات ہے نا. جی بالکل. جس دور کی تو بات نہیں ہے. ان کو کیا تکلیف ہے, لیکن بات کیا ہے کہ کانگریس کی حکومت ہو, کسی اور کی حکومت ہو, بی جے پی کی حکومت ہو, مشن ایک ہی ہے
کہ ہندو کو ہندوستان ہندو کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. نعرہ یہ ہے کہ ہم سیکولر ہیں. اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کیا جاتا ہے کہ وہ کئی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہندو مذہب میں سے ہی یا ہندوازم سے ہی یہ سکھ ایک ان کی شاخ ہے. نہیں یہ نہیں, یہ پہلے ایک تاثر تھا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہندو سے شاخ نہیں. دیکھیں ہم لوگ پہلے ہندو تھے, ہمارے بڑے ہندو تھے. ہم جو ہیں ہم سکھوں کی اولاد ہیں. ہم پہلے سکھ تھے, سکھ سے ہم مسلمان ہو گئے. ہندو تھے یہاں لوگ بیسیکلی سارے ہندو سے, پھر کوئی جین مت میں بدل گیا, کوئی بدھ مت میں بدل گیا, کوئی مسلمان ہو گیا, محمد قاسم بعد اسلام آ گیا ادھر, پھر سکھ ازم آیا, گرو نانک صاحب آئے, انہوں نے سکھ ازم کو بھی کیا. لیکن ہندو اب مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری شاخ ہے, جین مت کو بھی نہیں کہہ سکتے ہماری شاخ ہے, بدھ مت کو بھی نہیں کہہ سکتے ہماری شاخ ہے. سکھ چونکہ تھے تو ان کو یہ کہتے ہیں یہ ہماری ذیلی شاخ ہے. اچھا جیسے ہم مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ بھی ہمارے ہیں, جی بریلوی بھی ہمارے ہیں, دیوبندی بھی ہمارے ہیں, مکتبہ فکر فکر مختلف. تو وہ ان کو اپنی کتابوں میں ہندو ہی لکھتے ہیں, سکھ نہیں لکھتے. اور آئین میں بھی وہ ان کو ہندو ہی لکھتے ہیں کیونکہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ دوسرا کڑوا سچ ہے جو ان کے حلق میں پھنسا ہوا ہے. پہلے مسلمان کا, اسلام کا, اور دوسرا سکھستان کا. تو اس طریقے سے آ کر انہوں نے اپنی حکومت کو, اپنی پالیسی کو, اپنے ہندوازم کو کرنے کی کوشش کی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ پھیلتا بہت ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. سچ پھیلتا کم ہے لیکن اس پر عمل ہوتا ہے, اور اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم واقعات لے لیں ان سکھوں کے, ان پر ظلم و ستم آپ دیکھ لیں 47 سے لے کر اب یہ لاسٹ تک آپ آ جائیں تو انتہا ہے نا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیوں سمجھ نہیں آتی حکومت ہند کو کہ آپ لوگوں کے جگہ بدل سکتے ہیں, مکان بدل سکتے ہیں, سب کچھ بدل سکتے ہیں, سوچ نہیں بدل سکتے. سوچ انسان, آپ سواریاں بدل سکتے ہیں اپنی, ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوچ نہیں بدل سکتے. سوچ قائم رہتی ہے, سوچ نہیں مٹتی, سوچ زندہ رہتی ہے. سوچ انسان کے اندر ایکچولی روح ہے, اور روح کو موت نہیں ہے. کیا بات, موت جسم کو ہے. بڑی بات. سوچ جو آپ کی ہے وہ کبھی نہیں جا سکتی. بڑی بات. آپ آئیڈیا سے پہچانے جاتے ہیں. آدمی سے نہیں پہچانا جاتا. آدمی عام آدمی ہوتا ہے, کوئی آئیڈیا ایسا دیتا ہے, کوئی سوچ ایسی دیتا ہے کہ اس کی شناخت بن جاتی ہے. وہ مولا جٹ رکھتا ہے, وہ ناصر الدین بن جاتا ہے. ہائے ناصر صاحب کیا بات. کوئی سوچ اچھی دیتا ہے تو وہ آئیڈیا سے پہچانا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ایڈیسن کو لوگ اس کے آئیڈیا سے جانتے ہیں, اس کی ایجاد سے جانتے ہیں. لہٰذا آپ آئیڈیا, آپ کی سوچ آپ کی اصل قیمت ہے, وہ آپ کی اصل روح ہے. اور اصل روح جو ہوتی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتی, وہ سچ پہ مبنی ہوتی ہے. بڑی بات. اور سچ کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے, جتنا مرضی ہو لڑ لیں. وہ میدان جلیاں والا باغ ہو, وہ بھنڈرا والا گول ٹیپن کا ہو, وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ نہیں اس کو دبا سکتے. خوبصورت بات. لہٰذا آپ کو ہار ماننا پڑے گی. میری ہندوستان سے درخواست نہیں ہے, مشورہ ہے کہ اس کو سچ سننے کی عادت ڈال لینی چاہیے, سچ کو مان لینا چاہیے, سچ کو جگہ دینی چاہیے, سچ کو احترام دینا چاہیے. ورنہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان تو رہ جائے گا, ہندو کوئی نہیں رہے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, خوبصورت بات. بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا ہے اس پورے پوڈ کاسٹ میں. ستلج مووی کا جو ریویو, اس کی سوچ, اس کی عکاسی جو لوگوں تک پہنچائی ہے آپ نے, میں اس کا شکریہ ادا کروں گا آپ سے, جس طرح سے آپ نے بیان کیا. اور امید کرتے ہیں ہماری آڈینس نے بھی اسی طرح سے اس پوڈ کاسٹ کو سنا بھی ہوگا, جس غور سے میں نے بھی سنا. اور مجھے بڑا منفرد لگا آج یہ پہلو ناصر ادیب صاحب کا, جو اس پہلو میں نے آج سے پہلے ان کو نہیں دیکھا تھا. جو تحریریں آج انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ بڑی منفرد ہیں, اور اس کو آپ نے سیو اور لکھ بھی لیں اگر آپ کے پاس پین اور کاغذ موجود ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالعزیز صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے مشن کے ساتھ, ایک اصلاح کے ساتھ اور ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.